اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الصادق القوي الأمين ونحن على ذلك ما قال ربنا ونبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کی یہ کانفرنس اور جلسہ اس جامعہ کا سالانہ جلسہ ہے اور یہ ہمارے مولانا قاری صدیق صاحب دامت فیوزہم، ان کا اور ان کے والد گرامی حضرت مولانا قاری بشیر صاحب رحمہ اللہ، ان کا لگایا ہوا گلشن ہے جو ہر سال بہترین نتائج فراہم کر رہا ہے۔ یہ حضرت قاری بشیر صاحب رحمہ اللہ کے اخلاص اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ان کا لگایا ہوا گلشن برابر ثابت ہو رہا ہے، اور برادر مکرم بھائی قاری محمد صدیق صاحب دامت فیوزہم، ان کی محنت شاقہ کا رزلٹ ہے کہ اس شہر سے دور علاقے میں عظیم دینی درسگاہ ہے، جس سے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ 32 حفاظ کرام اس سال آپ کو یہ مدرسہ فراہم کر رہا ہے، اور اسی کی مناسبت سے کانفرنس کا نام اور عنوان عظمت قرآن کانفرنس ہے۔ قرآن کریم کی عظمت آج کی کانفرنس میں بیان کی جائے گی، سامعین کے اذہان و قلوب میں قرآن کریم کی عظمت بٹھائی جائے گی۔ تو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں۔ بچے میری طرف توجہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور آپ سن لیں کہ میں بھی حفظ اور تجوید کا استاد ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ ادھر ادھر دیکھے اور میں کسی کو سزا نہ دے دوں، اس لیے پوری توجہ میری طرف۔ جب آپ سبق سناتے ہیں نا استاد جی کو تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں، تو میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، میری طرف توجہ فرمائیں۔ یہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ جس کتاب کو، جس قرآن کو بچوں تم پڑھ رہے ہو، یہ ایسی کتاب ہے کہ شکوک و شبہات سے منزہ، مبرہ اور بے عیب کتاب ہے۔ اور قرآن کریم کی فضیلت میں صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ توجہ میری طرف، یہ اللہ کا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا جاتا ہے نا کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہ کا کلام بھی سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک اور دوسرے اس لیے شک نہیں کہ اس کتاب کو جس نے نازل کیا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور جو امین فرشتہ لے کے آیا وہ جبریل امین ہے، اور جس ہستی پہ یہ کلام نازل ہوا ہے وہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو جب ان ہستیوں میں شک نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن میں بھی شک، قرآن میں بھی شک نہیں ہے۔ تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اس کتاب کے کسی نقطے، زبر، زیر، پیش، حرکات و سکنات، شدات و مدات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، بلکہ میں تو ڈنکے کی چوٹ کہوں گا کہ اس کتاب کے کسی حرف میں شک نہیں، حروف مل کر کسی کلمے میں شک نہیں، کلمے ملا کر کسی جملے میں شک نہیں، جملے ملا کر کسی آیت میں شک نہیں، آیات ملا کر کسی رکوع میں شک نہیں، رکوع ملا کر کسی ربع میں شک نہیں، 4 ربع ملا کر کسی پارے میں شک نہیں، اور 30 پارے ملا کر پورے قرآن کریم میں شک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دنیا والو یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، آج اپنی اصلی حالت میں موجود، اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ قرآن وقت نزول سے لے کر آج تک بغیر کسی کمی بیشی کے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا کیسا انوکھا طریقہ اختیار فرمایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اذہان و قلوب کو قرآن کریم کا محور و مرکز بنا دیا۔ قرآن کریم کو نہ پہلے کوئی خطرہ تھا، نہ آج کوئی خطرہ ہے، نہ آئندہ کسی قسم کا کوئی خطرہ ہوگا، اس لیے کہ چھوٹے سے بچے کو الف لام میم کے الف سے لے کر، بلکہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن کریم بغیر غلطی اور اٹکن کے ازبر ہے۔ قرآن کو کیا خطرہ ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تورات اصلی حالت میں موجود نہیں، زبور اور انجیل موجود نہیں، قرآن کریم موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں۔ اور قرآن کریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اس کا کلام بھی ہے۔ تورات سے پوچھو تجھے نازل کرنے والا لانے والا کون ہے، جواب نہیں ملتا۔ قرآن کریم سے پوچھو تجھے نازل کرنے والا کون ہے، کسی حافظ، قاری، محدث، مفسر، مبلغ کے کہنے کی اور جواب دینے کی ضرورت نہیں، قرآن کریم خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ حفاظ اکرام موجود ہیں، قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، اللہ نے نازل کیا ہے۔ کس نے نازل کیا قرآن کو؟ اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کریم سے پوچھا جائے اے قرآن تجھے لے کے کون آیا، تو قرآن خود جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، جبریل امین لے کے آئے ہیں۔ قرآن سے سوال کرو کس مہینے میں آیا، جواب میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ سیام میں آیا ہوں۔ قرآن کریم سے پوچھو کس رات کو نازل ہوا، جواب میں قرآن کریم ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو آیا ہوں۔ قرآن کریم سے پوچھو کہ تو کس پہ آیا ہے، کس ہستی پہ نازل ہوا ہے، کس شخصیت پہ نازل ہوا ہے، تو قرآن کریم برجستہ جواب میں کہتا ہے نزل علی محمد، محمد عربی پہ نازل ہوا ہو۔ اے قرآن ایک آخری ایک اور سوال بھی حل کرتا جا کہ تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے تجھے کیوں نازل کیا، جبریل کیوں لے کے آیا، قلب محمد میں کیوں آیا ہے، تو کیوں دنیا میں آیا ہے، اللہ نے تجھے کیوں نازل کیا ہے۔ قرآن کریم جواب دیتا ہے ھدی للناس۔ او حافظ و قاری و دنیا والو، مجھ سے یہ سوال کرتے ہو کہ تو کیوں آیا ہے، تو سنو سنو سنو، توجہ سے سنو، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں، کس لیے آیا ہے، فرمایا ھدی للناس، میں لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں، ہدایت بن کے آیا ہوں۔ ارے دیکھو وہ بچہ جو ماں باپ کی بات نہیں سنتا، صبح سے لے کر شام تک کرکٹ کھیلتا رہتا ہے، سارا دن ماں باپ کے بچے ماں باپ کے پیسے فضول ضائع کرتا ہے، جب اس کو کلاس میں لا کے بٹھایا جاتا ہے، قرآن کریم شروع کرایا جاتا ہے، تو سارے کی ساری شیطانیاں لہو و لعب ختم ہو جاتی ہیں، قرآن کریم سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے۔ فرمایا ھدی للناس، میں چھوٹوں کے لیے بھی ہدایت بن کے آیا ہوں، جوانوں کے لیے بھی ہدایت بن کے آیا ہوں، بوڑھوں کے لیے، مردوں عورتوں کے لیے، امیر غریب کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا لیلۃ القدر کو، جبریل امین قرآن کریم لے کے پہلا سبق لے کے غار حرا میں نازل ہوئے۔ رحمت عالم تشریف فرما ہے
پہلا سبق پہلی وحی لے کے قرآن کریم کی آیات بینات لے کے آئے. غار حرا میں غار حرا کا ماحول ہے. سارے نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ تشریف فرمائے. جبریل امین آئے اور رحمت عالم سے فرمایا اقرأ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. اقرأ پڑھیے. فرمایا ما انا بقاری، میں تو ان پڑھ ہوں. کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، کسی سکول و کالج و یونیورسٹی اور جامعہ میں لکھنے پڑھنے کے لیے نہیں گیا ہوں. مجھے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے. ما انا بقاری، ان پڑھ ہوں. یا اللہ وہ تیرا نبی تو نہیں پڑھ رہا ہے قرآن. اچھا اسے اپنی باہوں میں لے لو اور اپنے سینے سے لگا کے اسے بھیجو، دباؤ. اب روح الامین نے رحمت عالم کو اپنی آغوش امانت میں لیا، بھیجا، دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا. اور اب جبریل نے جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، رحمت عالم کی زبان نبوت پر قرآن کریم کی آیات جاری ہو گئی. ابھی فرما رہے تھے میں نہیں پڑھ سکتا، ان پڑھ ہوں، اور اب پڑھنا شروع فرما دیا. اسی کو قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے آپ کو نور عطا کیا. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتے ہیں یہ کرم کر دیا کرتے ہیں. ہم نے آپ پہ کرم کر دیا، آپ کی زبان پہ پڑھنا جاری کر دیا. قرآن کریم کے الفاظ اور کلمات اور جملے اور آیات پڑھنا ہم نے جاری کر دیا، لیکن پڑھنے میں ذرا جلدی تھی. رب العزت نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل بہ، او میرے پیارے محبوب زبان جلدی کیوں چلاتے ہو، جلدی اور تیز کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اور قرآن کریم ہی میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، پیارے زبان جلدی کیوں چلاتے ہو، ٹھہر ٹھہر کے کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا الہ العالمین جبریل امین کی زبان سے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں ایسے ہی نہیں لگاؤں، کچھ پلے پڑھ رہا ہے بھائی، سمجھ آ رہی. نعرہ تکبیر. آپ نے تو بولنا ہے نا، استاد جی نے آپ کو کہا تھا بھی نعروں کے جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مقام قرآن، شان قرآن، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، جامعہ اسلامیہ محمودیہ، قاری محمد صدیق صاحب، فقیر مصباح الاسلام، آپ سارے بولو نا، آپ سارے، آپ بھی سارے نعرہ تکبیر. چپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے قبرستان ہے. پہلے جب میں نعت پڑھ رہا تھا یہ بچے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے، اب ان بیچاروں کو بھی چپ لگتی ہے. تو خیر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عرض کیا الہ العالمین
جبریل امین کی زبان سے قرآنی آیات کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے جلدی پڑھتا ہوں۔ توجہ میری طرف، میں کوئی یاد کی ہوئی تقریر نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کہ چلتا جاؤں گا، آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں بولتا رہوں گا، ادھر ادھر دیکھیں تو پھر بات ذہن سے نکل جاتی ہے، رٹی رٹائی تو بات ہے نہیں ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبان جلدی چلا رہے ہو، اللہ جبریل کی زبان سے قرآن جو جاری ہے پڑھ رہی ہیں اسے اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے جلدی پڑھتا ہوں۔ فرمایا نہ میرے محبوب جلدی نہ کیجئے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، جلدی نہ کیجئے، قرآن کو آپ کے حافظے میں محفوظ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اور پھر قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم سمجھانا یہ بھی میری ذمہ داری ہے، اور قرآن کریم کو آپ کی زبان سے بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ دیکھو فاران کی بلندیوں پر آمنہ کا لال قرآن بیان کر رہا ہے، طائف کی وادیوں میں آمنہ کا لال قرآن بیان کر رہا ہے، مکہ کی گلیوں میں آمنہ کا لال قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن بیان کرتے ہوئے راہوں میں کانٹے بچھا دیے گئے، کوڑا کرکٹ ڈال دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، سنگ باری کر دی گئی، اور ساحر کذاب کہا گیا، مجنون و صابی کہا گیا۔ رحمت عالم جب قرآن سنانے کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، راستے میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، قالین نہیں بچھے ہوئے، کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اور کملی والا ان کانٹوں پہ چلتے ہوئے، زخم برداشت کرتے ہوئے، سنگ باری سے لہو لہان ہوتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچ کر غلاف کعبہ کو پکڑ لیتے ہیں، اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتے ہیں اے میرے رحیم و کریم معبود، کہیں اس حالت کو دیکھ کر، میری اس حالت کو دیکھ کر کہ میرے پاؤں سے خون جاری ہے اور میرے سر پہ کوڑا کرکٹ ہے اور نوجوان مکہ کی آوارہ جوانی میرے پیچھے جلوس نکال رہی ہے، کہیں اس حالت کو دیکھ کر کہیں تیرا جلال نہ جوش میں آ جائے۔ میرے مالک میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا، لیکن میرے مالک مکہ والوں کی اس خوہ ستم اور ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے میں کبھی بتقاض بشریت تنگ آ کر اگر ان کی تباہی اور بربادی کے لیے اے عرشوں کے مالک اگر تیرے دربار میں دامن پھیلا لوں تو تجھے اس گھر بیت اللہ کی عظمت اور مجھ محمد سے اپنی انفرادی محبت کا واسطہ ہے کہ میری اس دعا کو قبول نہ کرنا۔ سبحان اللہ جی، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، مولانا قاری مصباح الاسلام صاحب، میری اس دعا کو قبول نہ کرنا جو ان کی تباہی اور بربادی کے لیے تنگ آ کر میرے منہ سے نکل جائے، ان بد دعائیہ کلمات کو قبول نہ کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ رحمت عالم کی ذات عالی ہے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب
شق ہوا جاتا تھا اس سے خون بہتا تھا، اور وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، اسی کے جسم پر طائف میں اب پتھر برستے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس قرآن کی وجہ سے بچوں جو تم نے آج حفظ کیا ہے۔ یہ قرآن ایسے ہی میرے اور تیرے تک نہیں پہنچا، اس قرآن کے پہنچانے میں کائنات کے سب سے بڑے انسان، سارے نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دندان اقدس شہید ہوئے۔ آپ کو مجنون کہا گیا، بے دین کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، ساحر کہا گیا، مذاق اڑایا گیا آپ کا، اور پھر وہ یہ قرآن وہاں سے چلا، چلتے 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 یہاں پہنچا ہے۔ ہاں، اس کے لیے رحمت عالم کا خون بہایا گیا، اس کے لیے صحابہ اکرام نے خون بہایا ہے، اس کے لیے صحابہ نے بچے ذبح کرائے ہیں، اس کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، اور ایسی قربانیاں جن کی مثال آج نہیں ملتی۔ یہ قرآن تب جا کے اتنی محنتوں کے بعد، اتنی مشقتوں کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد آج تمہیں اس قالین پہ بیٹھے بٹھائے جو مل رہا ہے، اس کے پیچھے اسلاف کی قربانیاں ہیں، ایسے ہی نہیں آیا۔ میدان کربلا سے جا کے پوچھو یہ قرآن کیسے آیا ہے، میدان احد سے پوچھو قرآن کیسے پھیلا ہے، میدان بدر سے پوچھو قرآن کیسے پھیلا ہے، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، طائف کی گلیوں سے پوچھو قرآن کیسے آیا ہے۔ اس پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی اور سب سے قیمتی خون لگا ہے، سب سے قیمتی خون لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاران کی بلندیوں پہ قرآن پڑھا گیا، مکہ کی گلیوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، رحمت عالم قرآن سنا رہے ہیں، اور رحمت عالم کے مخالف ابو جہل وہ پیچھے پیچھے اعلان کرتا جا رہا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، اس کی طرف توجہ نہ دو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب اس قرآن کی تلاوت ہو تو شور مچایا کرو، شور مچایا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ اور اس قرآن پڑھنے والے کی بات انسنی ہو جائے، کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے۔ اور پھر ابو طالب سے کہا اپنے بھتیجے کو قرآن پڑھنے سے روکو، ہماری محفلوں میں آ کے قرآن نہ پڑھا کرے، ہمارے گھروں کے سامنے ہماری مجالس میں قرآن نہ پڑھا کرے، ایک اللہ کی طرف دعوت نہ دیا کرے، ہم سے یہ گوارا نہیں ہوتا۔ چچا نے کہا بھتیجے مکہ والوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہماری محافل مجالس میں آ کے قرآن نہ پڑھا کرو۔ رحمت عالم نے فرمایا میرے چچا یہ مکہ والے سورج کو دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دے اور چاند کو بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دے، محمد کا جسم میں جب تک جان ہے اور منہ میں زبان ہے قرآن پڑھتا رہوں گا، ان کی مجالس میں پڑھتا رہوں گا، ان کی محفلوں میں پڑھتا رہوں گا، سمجھاتا رہوں گا، سناتا رہوں گا۔ ہاں ہاں کیا فرمایا، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دے، میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں اس کی رضا بس ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، عظمت قرآن۔
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کرام کو خوشخبری سنائی ہے، خوشخبری سنائی کہ قرآن پڑھنے والوں مایوس نہ ہوا کرو، بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو دیکھ کر، بڑے بڑے عہدے والوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو۔ رحمت عالم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، یاد کیا، تو وہ کائنات کے سارے انسانوں میں سے بہترین انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے بہترین ہے۔ یہ تو اس جہاں کی بات ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اس چھوٹے سے حافظ قرآن کو اولین و آخرین میں اسے منتخب کر کے اٹھائیں گے۔ حافظ صاحب کھڑے ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے اقرأ وارتق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ حافظ جی اب قرآن پڑھنا شروع کر، بادشاہ موجود ہیں، وزیر موجود ہیں، مشیر موجود ہیں، بڑے بڑے دولت والے، بنگلوں والے، کوٹھیوں والے، گاڑیوں والے، بینک بیلنس والے، سارے کے سارے موجود ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ اس چٹائی پہ بیٹھنے والے، جامعہ اسلامیہ محمودیہ کی حفظ کی درسگاہ میں بیٹھنے والے حافظ کو اللہ نام لے کے اٹھائیں گے، کھڑا ہو جا، اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں قرآن ترتیل سے پڑھا کرتا تھا، مزے لے لے کے پڑھا کرتا تھا، اب پڑھتا جا اور بہشت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ سبحان اللہ جی۔ اور یہ حافظ قرآن پڑھے گا، ایک درجہ بلند ہوگا، دوسری آیت پڑھے گا، درجہ بلند ہوگا، تیسری آیت پڑھے گا، درجہ بلند ہوگا، آیات پڑھتا جائے گا، درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ پہلا سپارہ ختم، دوسرا ختم، 20واں ختم، 28واں ختم، 30واں ختم۔ جب سورہ ناس کی آخری آیت من الجنتی والناس پڑھے گا تو وہاں جا کے اس چٹائی پہ بیٹھنے والے حافظ کا، جسے لوگ ملا کہا کرتے تھے، کہا کرتے ہیں، اس کے مقام اور اس کی جو ہے وہ شان اور اس کے مقام کی وہاں جا کے انتہا ہوگی۔ ہاں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ مدارس میں بچوں کو نہ پڑھاؤ، یہاں سے دہشت گرد اٹھ رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، رب محمد کی قسم۔ یہ تو قرآن کریم کی ترویج و اشاعت کے مراکز ہیں۔ یہاں سے قرآن پڑھنے والے اور اپنے ماں باپ کے لیے نجات بننے والے لوگ، اور پھر نہیں ہدی للناس، پھر انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو لے کے آگے بڑھنے والے، پھیلانے والے، پڑھانے والے، سنانے والے، سیکھنے اور سکھانے والے بن رہے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، آپ کے تو بچے یہاں موجود ہوں گے، اس دعوت کو آگے چلائیں اور دھرتی کے کونے کونے، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر اس دعوت کو پھیلائیں کہ قرآن کریم کے لیے آ جاؤ، قرآن پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حق تعالی شانہ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے، پڑھانے والا، سیکھنے، سکھانے والا بنائے، پڑھنے والا بنائے، پڑھانے والا بنائے، اور پڑھنے پڑھانے والوں کو سننے والا بنائے، پھر پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرنے والا بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں نہ بن،
اللہ کے نبی نے فرمایا پانچواں نہ بن، پڑھنے والا، پڑھانے والا، محبت کرنے والا، سننے والا، خدمت کرنے والا بن، پانچواں مت بن۔ حق تعالی شانہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کو اور جامعہ کے منتظمین کو ان تمام بچوں کے حافظ بننے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان سب کو حافظ بنایا ہے، قاری بنائے، عالم بنائے، پھر اس قرآن کا عامل بنائے، پھر قرآن کو لے کے پوری دنیا میں پھرنے والا بنائے۔ قرآن کی دعوت کو لے کے پوری دنیا میں پھرو گے؟ جن جن کا ارادہ ہے اپنے اپنے ارادے ظاہر کریں۔ سب کا ارادہ ہے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔